بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ، جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے۔ وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت۔ تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے، ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے۔ اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے۔ کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے۔ وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء، تم سارے غریب ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے منگتے ہو۔ نبی، ولی، علی، غوث، قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و قطب کے، سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے، سوالی ہے، منگتے ہیں۔ غوث آدم غریب النواز، بندہ نواز، بندہ پرور، داتا اپنے عرش پہ ہے، وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا۔ عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آ جاؤ، ہمارے سلسلوں میں آ جاؤ، ہماری پیری فقیری پہ آ جاؤ، ہمارا دم بھرتے رہو، نذرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے۔ تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی؟ یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے امام اعظم کہا، قائد اعظم کہا، رہبر اعظم کہا، اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کا دروازہ کوئی اور کھلوا نہیں سکتا۔ جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے۔ جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گارنٹی صرف اہل الحدیث کے پاس ہے، وہ جنت کھلوائے گا، جنت میں پہلا قدم محمد کا لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود؟ میں نے کہا تھا تمہارے سارے پیر مل کے میرے نبی کے کسی صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ جہاد کا میدان ہے، تیر لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، نوجوان تڑپ کے شہید ہو جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہنی لہ الجنہ، اس کو جنت مبارک۔ جاؤ اس مولوی صاحب کو سناؤ جو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے فرقہ پرستی کے بت کو پوجنے کے لیے، اپنی جماعت کے چندے بڑھانے کے لیے، مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے باپے چھڑا لیں گے، ہمارے باپے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ صحابی رسول ہے، میدان جہاد ہے، مصطفیٰ کا خادم ہے، مصطفیٰ کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیزہ لگا، فوت ہو گئے، ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے حبیب نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کلا والذی نفس محمد بیدی، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ کون جنت میں جائے گا کون نہیں؟ تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں۔ جنت
وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے، جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر مواحد ہوگا، اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسن ظن بھی ہو سکتا. پھر نماز پڑھے، پھر روزے رکھے، پھر حج کرے، پھر جہاد کرے، پھر صدقہ دے، پھر یتیم کی کفالت کرے، پھر مسجد بنائے، مدرسے بنائے، جو بھی ثواب کرو گے بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، بلڈنگ لا الہ الا اللہ پر کھڑی ہے. اللہ کی قسم اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. یہ حدیث درس دے رہی ہے عذاب سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، قیامت کے عذاب سے بچنا ہے، حشر کی پکڑ سے بچنا ہے. تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ کو پہچان لیجئے، لا الہ الا اللہ کے فہم کو حاصل کر لیجئے. اللہ کے عذاب سے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ رشتے بچا سکتے ہیں، نہ پیر و فقیر بچا سکتے ہیں. لوگوں نے تو دعوے کر لیے، حصے گھڑ لیے. کہتے ہیں ایک مرید صاحب دفن ہوئے، دو فرشتے آگے، اس نے کہا من ربک؟ پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے. تم کہاں کے فرشتے ہو جنہیں اسلام کا راستہ ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کا ہاتھ بھی ملاؤ. ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ نے کہا تھا میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ فرشتے ہکے بکے ایسی پوچھن کوئی اور شے ایسا کہ بابا کوئی اور ٹکر گیا سانو. فرشتے کہنے لگے ہم نے اکیلے نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا، سارے فرشتوں نے رل کے کہا تھا چھٹی دو پوچھ کے آتے ہیں. کہا تم واپس نہیں آؤ گے، ایک کو گرفتار رکھتا ہوں دوسرے کو چھوڑتا ہوں، تو پوچھ کے ہاں یہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھا ہوا ہے میرے پاس، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالموں، میرے رب کے خلاف اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہوئے، اپنے مجبور انسانوں کو مولا کی قوتوں سے بڑھاتے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن تم نے بھی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فرشتہ دوڑتا ہوا گیا، کہا اللہ ایک ساوے چولنے والے بابے نے پکڑ لیا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے. اللہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، کہ وہ پیر جیلانی ہے، وہ پیر جیلانی ہے، معافی تعافی مانگ کے چھٹی کرا لو ان سے. تو کہا میرے فرشتوں کو چھوڑ دے. پیر جیلانی نے کہا ہاں چھوڑتا ہوں، ایک شرط ہے، تو سلسلہ قادریہ میں آنے والے سارے مریدوں کو بخش دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. گویا انڈیا پاکستان کے قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہمارے قیدی چھوڑو، دوسری کہتی ہے تم ہمارے مچھیرے چھوڑو. تم نے رب کی یہ قدر کی ہے، تمہارے دل میں رب کی یہ عزت ہے. اللہ نے کہا عبد القادر میرا وعدہ ہے جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہوگا میں ساروں کو بخش دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے فرشتے کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ. ان ظالموں نے میرے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا، میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا. کروڑ پیر جیلانی ہو، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے. یہاں منظر پیر و فقیر کا نہیں، امام کائنات کا ہے. سجدہ ریز ہیں، سجدے میں سر ہوا ہے. کہا محمد کا سر تب اٹھے گا جب اللہ اٹھانے کی اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو پیارے حبیب امام کائنات اللہ کی اجازت کے بغیر سر نہیں اٹھا سکیں گے. مولا کہے گا اٹھا، اپنے مکھڑے کو بلند کر. مانگ کیا مانگتا ہے، شفاعت کر کس کی کرتا ہے. اور کہا یہ پیر صاحب ہیں ہمارے جو مریدوں کو اس طرح قابو کر لیتے ہیں. ان ظالموں کے قصے سنانے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے بھائیوں، آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلال نے مکے کی گلیوں میں کیا تھا. صلاۃ والسلام کو لا الہ الا اللہ کی عظمت بتانے کے لیے مولا نے کتنی پیاری مثال دی. یہاں یہ یاد رکھیے، یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھ کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. خالی تسبیح پھیرنے کا فائدہ، خالی رٹے مارنے کا فائدہ
لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، یا علی مدد بھی کہتے رہو، یا لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، یا رسول اللہ مدد بھی کہتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، ہاتھ میں تعویذ اور من کے امام سامن بھی باندھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، کوٹھی پہ کالی ہنڈیا بھی رکھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، ٹوڑی گاڑی کے آگے جوتی بھی باندھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، بھینس کے گلے کے اندر ڈل بھی باندھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، بابے دھنکے کے ڈنڈے کھاتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، توتے شاہ کا نمک چاٹتے رہو، تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ ہو سکتا؟ یہ لا الہ الا اللہ زبان کے رٹے نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ پکار ہے، یہ آواز ہے۔ میرے گھر میں بچہ نہیں ہوا، شادی ہوئے 10 سال بھی گزر گئے، کہنے والوں نے کہا فلاں بابے کی نظر چڑھا دے، فلاں پیر کے گیڑے مار دے، فلاں بابا ابن شاہ کے گھر کا گیڑا مار آ۔ لا الہ الا اللہ آواز لگاتا ہے، ساری عمر بغیر اولاد کے رہنا، لا وارث مر جانا قبول ہے، رب کا در چھوڑ کے مردوں کے در پہ جھکنا قبول۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ ہے، یہ جماعت ہے، یہ منہج ہے، یہ تحریک ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وگرنہ تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنے والے تھوڑے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں نماز ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ زور سے اسی کی بات آتی ہے نا، پھر ترقی کرتے کرتے لوگوں نے کہا جی یہ لا الہ الا اللہ، وہ مختصر کرنے لگے الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پارٹی الگ ہوگی، الا اللہ والی الگ ہوگی، الگ الگ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ 70 ہزار مرتبہ لوگوں نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک خان صاحب بھی لکھتے ہیں اور ایک شیخ صاحب بھی لکھتے ہیں، شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے اور خان صاحب نے بھی لکھا ہے، پردے دار ہے پردے میں نام رہنے دو۔ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں مشہور تھا، وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا تھا جہنم میں کیا ہو رہا ہے، کشف تھا بڑا اسے۔ کشف نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مشرک کا فتویٰ لگے گا تو چھوٹی بہن بنا لی کشف کے نام سے، کشف ہو جاتا تھا اس کو۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے زور سے رونے لگ گیا، کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ اس پیر صاحب نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا منقا پھینکا ہوا تھا، اس نے دل ہی دل میں بلٹی کر دیا۔ بلٹی سمجھتے ہو؟ حیدرآباد ٹرین سے بلٹی کرو، بمبئی میں چھڑا لو۔ اس نے بھی بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ گئی، ٹھٹھا مار کے ہنس پڑا، کہا چچا میری ماں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہی ہے۔ اس چھوکرے کو پتہ لگ گیا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ جس صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا ہنی لہ الجنہ، اس کو نہیں پتا کہ خیبر کی ایک چادر آگ بن گئی ہے۔ تم نے اپنے پیروں کو صحابہ سے بھی بڑھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ سارے طواغیت کا انکار ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی پوجا کی جائے، پوجا کا برحق مالک صرف اللہ ہے۔ لا الہ انکار الا اللہ، بولو اقرار۔ لوگ کہتے ہیں جی ہاتھوں ہوڑا رکھیا کرو، گفتگو حکمت سے کیا کریں، نرم با کہا کریں۔ ارے ہمیں ہمارے کلمے نے ہمیں ہولا ہاتھ رکھنا نہیں بتایا، پہلے کلمے نے تلوار چلائی، لا الہ۔ کاٹ تو گردنیں جو اپنے سامنے پیروں مریدوں کو بٹھا کر جھکواتی ہے، کاٹ تو ان کی گردنیں، ان کی عبودیت، ان کی الوہیت، ان کی عبادت کا انکار کرو، کہو لا الہ۔ کوئی مردہ داتا نہیں، کوئی مردہ غریب نواز نہیں، کوئی حکومتیں نہیں بانٹتا، کوئی نہیں جس کے بارے میں کہا جائے شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے۔ ہمارا شہباز پرواز کرتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس کے مزار پہ اس کی زیارت کے لیے جانے والی بس الٹی ہوتی ہے، 200 بندے مر جاتے ہیں، سوتا ہی رہ جاتا ہے، اس کو نہیں پتا مریدوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کوئی نہیں ایسا، لا الہ۔ کاٹو گردنیں، انکار کرو طواغیت کا، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں سے برات کرو۔ جب یہ کام کر لو پھر اگلی بات کہنا الا اللہ۔ داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیماریاں ٹالنے والا اللہ ہے۔ جب اس ایمان و عقیدے سے پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ تو قیامت کے دن انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ مسند احمد، جامع ترمذی، ابن ماجہ میں سیدنا معاذ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل بتا دو، کوئی عمل بتا دو جس کو کروں تو اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، جس کو کروں تو جہنم سے بچ جاؤں۔
جنت میں جانا، جہنم سے بچنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کامیاب ہے وہ جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے ہاتھوں پہ فیئر اینڈ لولی لگانے والوں، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ٹوٹکے کرنے والوں، بیگم کو کریمے لا کے دینے والوں، میری بڈی باہر نکلتی تو رنگ کالا ہو جاتا ہے، کریمہ لا لیا کر، کوئی حرج نہیں، حلال مال سے جو مرضی خدمتیں کرو بزرگوں کی، لیکن یاد رکھو کامیاب ہے وہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل بتا دیجئے جس کو کرنے پر میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتا رہے ہیں، اللہ کے لیے توجہ میری طرف کیجئے، عمل بتایا جا رہا ہے، وہ عمل یتیم کی کفالت سے پہلے ہے، وہ مسجد کے بنانے سے پہلے ہے، وہ مدرسے آباد کرنے سے پہلے ہے، وہ عمل ساری نیکیوں سے پہلے بنیاد کے اندر وہ عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلے تو یہ ایمان رکھ، پہلے تو یہ عقیدہ رکھ، پہلے تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر، عبادت جب بھی کرے گا اللہ کی کرے گا، سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے، رکوع ہوں گے تو اللہ کے لیے، طواف ہوگا تو اللہ کے لیے، نظر ہوگی تو اللہ کے لیے، نیاز ہوگی تو اللہ کے لیے، قربانیاں ہوں گی تو اللہ کے لیے، امیدیں لگاؤ گے تو اللہ پر، بھروسے کرو گے تو اللہ پر، محبت ہوگی تو اللہ کی، خوف ہوگا تو اللہ کا، ہر قسم کی عبادت میں تو اللہ کو تنہا رکھے گا، اس کا پارٹنر کسی اور کو نہیں بنائے گا۔ خوف اللہ کا، ایسا خوف کہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں میں ہر کلمہ پڑھنے والے بھائی سے کہوں گا، تعصب کی اینک کو اتاریے، مسلکوں کے بتوں کو توڑیے، محمد کے اگر کلمہ کو امتی ہونے کے دعوے دار ہو، رب کے آوازے پہ کان دھریے۔ میرا مولا فرما رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس لائے ایک شرط کے ساتھ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے میرے بندے تیرے زمین گناہوں کی بھری ہوئی ہو، اس میں شرک کا گناہ نہ ہو، میں اتنی زمین رحمتوں کی بھر کے لاؤں گا، ساری معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ اس میں کون سا گناہ نہ ہو؟ کون سا گناہ نہ ہو؟ شرک کو تو وہ ابھی انہوں نے ہوا بنا لیا، ہوا نہیں بنایا، یہ مالک ڈرا رہا ہے۔ زنا معاف ہو سکتا ہے، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یا علی مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا حسین مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا فاطمہ مدد معاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے، رکوع، طواف، نظر، ذبح، قربانی معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان اپنی بیوی کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے نا، کبھی روٹی نہ پکائے تو معاف کر دو گے جی، نمک تیز ہو جائے، مرچ تیز ہو جائے معاف، استری کپڑے نہ کر سکے معاف۔ یہ الگ بات ہے، آج کل سارا کام بازار سے ہوتا ہے بھی، یہ کرتی نہیں، میں ویسے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، معاف کر دو گے۔ اور اگر وہ آپ کی عزت میں کسی اور کو آپ کے بستر کا شریک بنا دے تو یہ معاف، بولو یہ معافی۔ کوئی خان کا بچہ ہوگا تو برست مار دے گا، ماڑا یہ کیا کیا ہے، گولی مارے گا، مکہ نہیں مارے گا، باقی کوئی لتر پترول کر کے اس کو طلاق دے دیں گے، لیکن غیرت والے یہ بغیرتی برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے بیوی کو پیدا کیا ہے، آپ نے اس کو رزق دیا ہے، اس مالک کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس نے پانی کے گندے قطرے سے تیری تصویر تیرے ماں کے رحم میں بنائی تھی، تجھے ماں کے پیٹ میں پالا تھا، 3 پردوں کے تیری خوراک کا بندوبست کیا تھا، جب تو 9 مہینے کا بار ہو گیا تھا تجھے پنجتن پاک نے مل کے باہر نکالا تھا۔ بولو غریب نواز آئے تھے فلائٹ پکڑ کے تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے کے لیے، تجھے تیری ماں کی چھاتیوں پہ دودھ پیر جلانی نے جاری کیا تھا، تجھے چوسنے کا طریقہ ملنگوں نے سکھایا تھا، اور میری رب کی غیرت کو بھولا کر ڈھیریوں پہ گرنے والوں، میرا مولا کہتا ہے زمین تیری گناہوں سے بھری ہوئی ہو اور ایک گناہ اس میں نہ ہو، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، ساری زمین کو میں رحمتوں سے بھر کے تجھے عطا کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا گناہوں کی بخشش کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب گناہگار ہو مشرک، گناہگار ہو لیکن مشرک نہ ہو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حصول مغفرت کے 3 اسباب ہیں، پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے، پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کس سے؟ بولو اللہ سے دعا کون کرے گا؟ جو موحد ہوگا،
مشرک تو کہے گا واسطہ ہی پنجتن پاک دا، وہ تو اللہ کی طرف آئے گا نہیں، وہ کہتا ہے اللہ سنتا نہیں۔ پر امید ہو کر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سامنے پشیمان ہو کر گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کیا جائے۔ اور تیسرا سبب حصول مغفرت کا سب سے بڑا سبب وہ توحید ہے۔ جس شخص سے یہ سبب فوت ہو گیا وہ جنت میں جا سکتا۔ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی فیصلوں کو ماننے والا، دل و جان سے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والا۔ جب اس طرح کا نوجوان آئے گا، جب اس طرح کا انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔